حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. یہ پروگرام آپ لوگ ہر روز ہی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور ہماری ملاقات آپ لوگوں سے اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کو بھی. آپ لوگوں کی لائیو کالز جو کہ پروگرام کا ہم لوگ جو ہے حصہ بناتے ہیں، آپ لوگ شامل ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی طرف سے سوالات ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی طرف سے مسائل جو آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں آپ احباب کی رہنمائی جو ہے وہ مکمل کی جاتی ہے. آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ جس طرح ہر روز کی طرح مختلف جو ہے وہ شخصیات، علماء کرام، سادات کرام پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں. آج کے ہمارے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت پہ آپ تشریف لائے آپ نے ہمارے آج کے پروگرام میں، اور آپ سے گفتگو رہے گی انشاءاللہ آپ کے میرے ہم سب کے محترم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ صاحب، بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام حی علی الفلاح میں، اور اپنے ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی کے لیے جو ہمارے ساتھ اس پروگرام کے ذریعے جو ہے وہ کنیکٹ رہتے ہیں، اور ان احباب کی طرف سے ہمارے تک جو ہے وہ سوالات پہنچتے رہتے ہیں. لائیو کال کے لیے نمبرز ہیں جی آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود. آپ لوگ کال کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ لوگ ڈیٹیل میں جانا چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبرز بھی دوران پروگرام مینشن ہوتے ہیں، آپ لوگ بات کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایڈریس بھی مینشن ہوتا ہے. اگر آپ لوگ کچھ جاننا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، یا آپ کو جس طرح خط کے ذریعے، چونکہ دور دراز سے جو ہمارے دوست احباب ہیں ایسے دیکھنے والے سننے والے، وہ ہم تک اپنے سوالات اس انداز میں بھی پہنچاتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کی بھی رہنمائی مکمل طور پہ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کریں گے. علامہ صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. ہم ہر روز کسی نہ کسی ایک موضوع پر بھی بات کرتے رہتے ہیں تاکہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی جو ہے وہ رہنمائی ہو سکے، اور آپ لوگوں کو بتایا جا سکے معاشرے میں جو ہے وہ برائیاں جو جنم لے رہی ہوتی ہیں ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے، اور ہم کس طرح روحانیت کے حصار میں رہ سکتے ہیں ان تمام مسائل سے، پریشانیوں سے. اور اگر کوئی شخص بچنا چاہتا ہے، وہ ارادہ رکھتا ہے، اس کے دل میں یہ نیت ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے کہ وہ ان خرافات سے بچ سکے، اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر چلا سکے. یعنی نماز، پابندی اور صوم و صلات کے علاوہ قرآن کی تلاوت جو ہم لوگ کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، اپنے معمول بناتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کے علاوہ علامہ صاحب ہم جاننا چاہتے ہیں ہمارے تمام دیکھنے والے بھی کہ اگر ایک بہت خوبصورت ٹریک پہ ہمیں چلنا ہے تو ہمیں کس انداز میں اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے مومن کا خاص طور پر، اور اس کے لیے آغاز اس کا کیسے ہونا چاہیے، اور اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اگر کوئی بات ہمیں ایسی اچھی لگتی ہے تو اس پر عمل کرنا ہے، یا پھر کس انداز میں ہم اس کو زندگی کے اندر شامل کر سکتے ہیں. ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے، کچھ سوالات بھی اور ساتھ ساتھ لائیو کال بھی شامل کرتے رہیں گے. بسم اللہ علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ سلطانی صاحب آپ کا. جزاک اللہ. دیکھیں، جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، تو دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا پیچھے بیک گراؤنڈ میں جائیں اور تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کریں تو بیفور اسلام بھی وہ لوگ ٹوٹل بگڑے ہوئے تھے اور بے راہ روی کا شکار تھے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی ان کا عمل ایسا نہیں تھا جو انسانی معاشرے میں اچھا جو ثابت ہو، یا وہ اس کو اچھا پہچانا جائے کہ یہ ان کا عمل جو ہے وہ قابل قدر ہے، یا یہ ان کا عمل بہتر ہے بیفور اسلام. لیکن
جو ہی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی لوگ جو سارے بگڑے ہوئے تھے اور پورا معاشرہ بے روی کا شکار تھا، اور ان کا کوئی ایسا عمل لے لیں جو انسانیت کی تذلیل کے ایک اونچے درجے پہ پہنچا ہوا تھا، وہی لوگ کردار کے حساب سے اور انسانی معاشرے کے اندر ایک رول ماڈل جو ہے جی وہی لوگ پہچانے جا رہے تھے، کہ ان لوگوں کی اس وقت بھی پھر مثالیں دی جا رہی تھی اور آج بھی مثالیں دی جا رہی ہیں، اور قیامت تک وہ لوگ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں اور ان کی مثالیں ہم دیتے رہیں گے۔ تو اس سیرت سے اور اس تاریخی اوراق سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں، ہم جو آج کے اس دور میں بگڑے ہوئے دور میں ہم جا رہے ہیں، ہم ہر ایک جو ہے بندہ وہ بے روی کا شکار ہوا ہوا، ہوتا چلا، تو بالکل ہم بھی اسی طرح سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کریں، اپنے آپ کو دین اسلام کے ساتھ اٹیچ کر لیں، حضور کے ہر اس عمل پر دیکھ کر اور ہر اس سنت پر ہم عمل کریں جس پر عمل کر کے وہ لوگ جو حضور کے قریب تھے اور وہ ایک معاشرے کا بہت بڑا ایک سرمایہ اور اثاثہ بن گئے تھے۔ تو یہی پوزیشن ہماری بھی ہے کہ ہم بھی اگر سمجھیں کہ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کے، ارکان اسلام ہیں، یہ تو ہم اگر نہیں کریں گے عمل تو اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہیں جو ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے ایک رول ماڈل جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بننا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ہم اٹیچ ہو جائیں، اپنے آپ کو اس قدر حضور کے قریب کر لیں اور اتباع اور اطاعت میں چلے جائیں کہ لوگ ہماری بھی مثالیں دیں، جس طرح ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے اسلاف گزرے ہیں، ہمارے اکابرین گزرے ہیں، خلفاء کا دور تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا دور تھا، اہل بیت اطہار کا دور تھا۔ تو جیسے ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں، اسی طرح جب ہم بھی ان کے مشن پہ چلیں گے اور اپنے آپ کو اسی طرح صراط مستقیم پر لے کے جائیں گے تو پھر لوگ ہماری بھی مثالیں دیں۔ تو بہتری تو اسی میں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر ہم سیرت سے ہٹ کے کہیں کہ ہم بہتر ہو جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے، بالکل ممکن نہیں ہے۔ یہ تو پھر وہی ہے جو حضور کی بعثت سے پہلے جو ان لوگوں کے حالات تھے، پھر حالات تو وہ اسی طرح آج موجود بھی ہیں، اور آگے جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے، زمانہ گزر رہا ہے، یہ حالات بالکل اسی طرح جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم سمجھیں کہ ہم بہتر ہو جائیں، اگر اور معاشرہ افراد سے بنتا ہے، جب افراد بہتر ہو جائیں گے تو معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور پھر اسی طرح ہمارے آگے بچے جو ہیں وہ ہمیں فالو کریں گے، ان کے بچے ان کو فالو کریں گے۔ تو اسی طرح ایک ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ایک ایسا رول ماڈل کا کردار ادا کریں کہ لوگ ہماری مثالیں دیں۔ یعنی باہر کے ایک چھوٹی سی میں ایگزامپل پیش کرتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ۔ کہ باہر کے لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ جب پاکستان میں آتے ہیں نا، بڑا ایک پاکستان کا ایک بڑا نام ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو استحکام دے، پاکستان کو اس کی حفاظت کرے، ہماری دعا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے۔ بے شک وہ لوگ دیکھیں نا، ہم بینگ دا مسلم، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی وہ مثال دیتے ہیں۔ باہر سے لوگ غیر مسلم آئیں اور وہ آ کے کہیں کہ ہم چلیں پاکستان میں جاتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں تبلیغ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بہت بڑا جلسہ کریں اور جلسہ کر کے وہاں 1 گھنٹے کا خطاب کریں اور لوگ سن کے تو مطلب ہے کہ سن کر وہ اس پر عمل کریں یا وہ آپ کے قریب ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ مین چیز جو ہے وہ آپ کا فعل ہے۔
جب آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا تو پھر وہ لوگ تو نہیں آئیں گے، تو وہ باہر سے غیر مسلم پاکستان میں آئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار پاکستان کے اندر یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ان کے نبی کی ایک سیرت بھی ہے، صحابہ کرام کی سیرت بھی ہے، خلفاء کا ایک 30 سالہ دور ہے، اور اس 30 سالہ دور میں ایک مطلب ایک غیر مسلم بھی مثالیں دیتے ہیں دور فاروقی کی، تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کون سا ایسا برا کام ہے جو یہاں نہیں ہو رہا ہے، کون سا فعل ہے غلط ہے کہ جو یہاں نہیں ہو رہا ہے، تو پھر بھی پھر وہ دیکھ کے اگر کوئی قریب اسلام کو ہونا بھی چاہے تو وہ کہتا ہے اگر اسی چیز کا نام اسلام ہے، حالانکہ اسلام اس چیز کا نام نہیں، ہم غلط ہیں۔ اسلام تو ایک وہ دین ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جس دین اسلام کو اللہ نے پسند فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس دین کو پسند بھی فرمایا، اس سے محبت بھی فرمائی ہے، اور یہ دین ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہے جو ہمیں دیا گیا دین ہے، تو اس میں ہمارے دین اسلام کا قصور تو نہیں ہے، قصور تو ہمارا ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اسلام کی طرف راغب نہیں کیا مکمل طور پر، ہم اسلام کی طرف اپنے آپ کو لے کے نہیں گئے، جو اسلام کا تقاضا تھا وہ ہم پورا نہیں کر سکے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، تو اس لیے کہ ہماری تقریریں ایک طرف ہے، ہمارا فعل دوسری طرف ہے، بالکل، تو غیر مسلم جو ہے نا وہ ہمارے افعال کو دیکھتے ہیں، ہمارے فعلوں کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں، وہ ہماری سیرت کو دیکھتے ہیں، وہ ہماری تقریروں کو نہیں سنتے ہیں۔ تقریریں تو وہ ہم سے بہت زیادہ اچھی کر لیتے ہیں، بہت زیادہ تقریریں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا آیا تقریر کا اثر ان کی ایک اپنے اوپر سیرت پر یا ان کی باڈی پر بھی ہے کہ نہیں ہے، تو ہم تقریر کر کے باہر جا کے ہم بالکل اس کے ایک مخالف سمت جا رہے ہوں گے تو کوئی بھی نہیں ہماری طرف آئے گا۔ اسی لیے پہلے لوگ تو تھے وہ ہمارے بزرگان دین، دیکھیں کہ جتنے ہمارے بزرگ ہندوستان کی زمین میں آئے ہیں انہوں نے کون سے جلسے کیے ہیں، کون سے دروازوں پہ جا کے دستک دی ہے، کون سے بڑے بڑے اجتماع کیے ہیں، لیکن ان کا کردار ایسا تھا، ان کا فعل ایسا تھا، ان کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کے قول اور فعل میں ایک رائی برابر بھی جو ہے وہ تضاد نہیں تھا۔ تو جو ان کو دیکھتا تھا، ایسے تو نہیں ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، تو ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مقصد آج کی گفتگو کا یہی ہے کہ ہم بہتر ہو جائیں، ہم بہتر جب ہم ہو جائیں گے تو بہتری صرف اسی چیز میں ہے کہ ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اور صحیح معنوں میں حضور کی اتباع کریں، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اتباع فرماتے تھے، ہم اسی طرح ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کو لیں کہ جیسے صحابہ کرام اپنی زندگی اس سیرت کے مطابق گزارتے تھے، اتباع اور اطاعت کرتے تھے، ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو جب لے جائیں گے تو پھر ہم بہتر ہو جائیں گے، اور جب ہم بہتر ہو جائیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اگر تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا کردار رہا اور حضور کے اہل بیت کا رہا، ہم اس میں سے کوئی ایک جھلک ہماری شخصیت میں نظر آ جائے تو یقیناً ہماری زندگی کے معاملات بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور چونکہ آج کل کے دور میں، ویسے تو ہر دور میں یہ فرقہ واریت کی ہوا رہی ہے، لیکن ہم ایک مومن ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کسی بھی جو ہے وہ ایسے معاملات میں نہ پڑیں کہ جہاں پر ہمیں کوئی ایسا جملہ ادا کرنا پڑے، ہمیں ایسی کوئی بات کرنی پڑے، تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے محبت کا تقاضا اور اظہار کرتے ہوئے حضور کی اہل بیت سے محبت کرنی ہے، حضور کے اصحاب سے محبت کرنی ہے، اور انہی ہستیوں کے زندگی میں سے کوئی ایک ایسا پہلو جو ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکیں، ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اور جس طرح علامہ صاحب نے کہا، اس میں کوئی ایسی شک والی بات نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہے اس انداز میں تقاریر سے یا مختلف ایسے معاملات سے، اس کی شخصیت سے، اس کے کردار سے یہ چیزیں جھلکتی ہیں، یہ نظر آتی ہیں کہ آپ کسی کو کس طرح اور کتنا بدل سکتے ہیں۔
تو لہٰذا ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے تمام دیکھنے والوں پر سننے والوں پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے اور آسانیاں مالک کائنات آپ سب کے لیے جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ ہم کال لے رہے ہیں، پروگرام میں آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سب سے پہلے کالر دیکھیں گے کون ہے، کہاں سے اور کیا بات کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کریں، کہاں سے؟ میں آمنہ بات کر جی بتائیے گا۔ اپنے فادر ان کی شاید ہو گیا آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے، تھوڑا سا اونچا بولیں پلیز۔ میں نے اپنے فادر سے پوچھنا تھا، ان کی شاید ہے جو آج یہ پتہ نہیں جاتی۔ فادر کے بارے میں پوچھنا تھا۔ ہاں جی، فادر جب 1 سال سے کوچ میں دوبارہ بتائیے پلیز۔ میرے فادر ہیں جی جی اس کے بارے میں سکھایا جانا جی، ان کا جو بزنس ہے سال سے لوگ شان۔ بزنس کے حوالے سے؟ اچھا ہاں جی، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اچھا جی چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نام کیا ان کا؟ محمد ریاض نام۔ ریاض، محمد ریاض، ہاں جی، ٹھیک ٹھیک، چلیں بہتر ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے اور اپنا جواب ٹی وی اسکرین پہ سنیے گا۔ اصل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہوتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے سوال اور جو مسئلہ آپ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی تھی ایک تو، اور ہم تک ٹھیک سے پہنچ نہیں رہی تھی، لیکن جتنا سمجھ میں آیا ہے سوال آپ کے والد صاحب جو ریاض صاحب جن کے بارے میں آپ نے کاروباری حوالے سے سوال کیا ہے، تو خیر و برکت کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے، بقیہ جو بھی معاملات آپ نے بتائے انشاءاللہ علامہ صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں، جیسے بھی جو بہتر ہو سکتا ہے وہ جواب سن لیجیے گا آپ ان کے لیے۔ بسم اللہ۔ دیکھیں میری بہن، آپ نے جو سوال کیا ہے کاروبار کے لیے اپنے والد محترم کے لیے، انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا کہ بعض دفعہ آپ کو پتہ ہی ہے حالات و واقعات کے، پورے ملک کے حالات ہی اس طرح ہوئے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے ہیں، تو بہتر ہو جائے گا۔ صرف ان کو یہ کہیں کہ تھوڑا سا ایک تو نماز کی پابندی کریں، دوسرا ہر نماز کے بعد جب فرض پڑھ لیں تو درود شریف کی ایک تسبیح پڑھیں اور ایک تسبیح یا رزاقوں کی پڑھیں۔ یہ 2 تسبیحاں ہر نماز کے بعد انہیں کہیں کہ یہ ضرور پڑھیں، ایک درود شریف کی تسبیح پڑھیں اور ایک یا رزاقوں کی پڑھیں، اور دعا کر لیں۔ آپ بھی پڑھیں، بے شک وہ بھی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا، اور جو آپ کا کاروبار ہے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ اس سے بہتر ہو جائیں گے۔ ٹھیک، جزاک اللہ جی۔ یا رزاقو کی تسبیح کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے، آپ کے والد صاحب کے لیے، ہو سکے تو تفصیل سے پڑھیے گا انشاءاللہ، اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ پروردگار آسانیاں پیدا کرے، مالک کائنات اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، آپ کے لیے بھی، آپ کے والد صاحب کے لیے خاص طور پر، اور رزق کے حوالے سے یعنی کاروباری اعتبار سے، اور دیگر جتنے بھی احباب ہمیں سوال کر رہے ہیں، ہمیں پوچھ رہے ہوتے ہیں خاص طور پر واٹس ایپ کے ذریعے، تو ان لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ مالک کائنات ان کے بھی کاروبار میں، جان مال عزت آبرو میں، آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ اور ویسے ہی اوور آل ہم اگر بات کریں تو آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال اس وقت تو ہر دوسرا شخص کر رہا ہے، تو اس کے ذریعے بھی یہ میسیج، یہ پیغام، یہ جو ہے وہ خبر آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے کاروباری حوالے سے۔ مکمل جو ہے وہ ایک بہت بڑے لیول پر جو ہے وہ اس طرح کا جو سمجھ لیں کہ آپ ڈاؤن فال ہے کہ احباب پریشان نظر آ رہے ہیں کاروباری اعتبار سے، اور رزق کے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، اور بات وہی ہے کہ جو یعنی اس قدر ہے کہ اپنے معاملات کو لے کر چل رہا ہے اور وہ اس کے لیے پریشانیاں ہیں، تو ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم اپنے خزانوں میں سے ہی ان کی مدد فرمائے اور ان کے لیے رزق میں فراوانی ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ کچھ ہماری طرف سے بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جس چیز کا اندازہ ہم لوگوں کو نہیں ہوتا ہے، تو اس پر بھی ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح آغاز میں بھی ہم نے بات کی، مزید بھی انشاءاللہ ہم بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ پروگرام میں آگے لے کر چلتے ہیں گفتگو کا سلسلہ بھی۔ حي على الفلاح. ایک کالر ہیں مزید اور ہم شامل کرتے ہیں ان کو پروگرام میں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔
ہلو، چلیں لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے جی، اور دوبارہ سے اگر کال مل جائے گی تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ بات کر لیں گے، وگرنہ پھر ہمارے نمبرز ہیں، واٹس ایپ نمبرز جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور اس پہ آپ اپنا میسیج، اپنا پیغام جو بھی آپ بھیجنا چاہتے ہیں آپ بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ رہنمائی جو ہے وہ آپ لوگوں کی ضرور کی جائے گی۔ کاروباری اعتبار سے احباب جو پریشان ہیں ان کے لیے اجتماعی طور پر کچھ وظائف کی صورت میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ جاننے کی ضرور کوشش کریں گے، اور میں علامہ صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ کاروبار کے حوالے سے، یعنی کوئی کسی کی دکان ہے، کسی کا آفس ہے، کسی کا کاروبار کسی بھی انداز میں جو بندہ کام کر رہا ہے، وہ اپنے اس کاروبار والی جگہ پر برکت چاہتا ہے، خیر و برکت چاہتا ہے، رزق میں فراوانی چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا اس کو کرنا ہے؟ اگر وہ کچھ وہاں پڑھنا چاہے، عمومی ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ احباب صبح جیسے ہی اپنی اس جگہ پہ آتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ اس کو لگایا جاتا ہے، اس کو لگایا زیادہ جاتا ہے لیکن پڑھا کم جاتا ہے، یعنی احباب لگا دیتے ہیں اس کو فون کے ذریعے یا کسی ایسی اپلیکیشن کے ذریعے، تو خود سے پڑھنے میں جو برکت ہے وہ یقیناً الگ ہے۔ اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں، ایک کال لے لیں، اس کے بعد پھر مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم سر، یہ میں نے اپنے کاروبار کے لیے بات کرنی تھی۔ جی بتائیے۔ یہ میرا کاروبار کہیں چلتا ہے کہ قرضے پر قرضہ چڑھتا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اچھا جی۔ کہ وہ اترنے کا نام ہی نہیں رہتا، کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں نقصان سے پر نقصان ہوتے ہیں۔ اچھا جی، کیا ابھی کیا کرتے ہیں آپ بھجن؟ میں کرتا تھا فیچر پالش کا کام، اس فرنیچر میں بھی پالش۔ نقصان اٹھایا، پھر میں اسکریمیں لگا رہا ہوں، اس پر بھی نقصانیں اٹھائی میں نے، آپ دیہڑیاں کر دوں مستریوں کے ساتھ۔ اچھا ٹھیک چلیں ہم یہ بھی میری تھوڑے مشکل کے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ پروگرام دیکھیے، ہم جو ہے وہ ضرور آپ کو جواب دے رہے ہیں، بتاتے ہیں انشاءاللہ کیا بہتری ہو سکتی ہے آپ کے کاروبار کے لیے۔ مزدوری ہی ہے یقیناً ان کا بھی پیشہ، تو کچھ برکت، بات وہی کاروبار کی جو ہم کر رہے تھے اس حوالے سے۔ دیکھیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، ہم سب اللہ کے حضور میں ہی دعا گو ہوتے ہیں، اور سب سے جو بہترین عمل ہوتا ہے نا کہ رزق تھوڑا ہو زیادہ ہو، اللہ کا شکر ہم کیسے ادا کریں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یہ بھی ایک اللہ کا شکر ہے۔ بے شک۔ تو اسی لیے ہم اپنے اس پروگرام میں سب سے زیادہ ہمارا جو زور ہوتا ہے، ہم دیتے ہیں کہ نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نماز کی طرف آئے۔ تو کوشش کریں کہ رزق والی جگہ پہ، جیسے کوئی اگر دکان ہے، کوئی دفتر ہے، کوئی جہاں بھی ہے، کوشش کیا کریں کہ باوضو بیٹھا کریں۔ جب آپ باوضو بیٹھیں گے نا، میرا ایک اپنا بھی تجربہ ہے کہ باوضو رہنے والے کی نمازیں کم قضا ہوتی ہیں، یعنی جب بندہ وضو میں ہوتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ جہاں بھی بیٹھا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے میں وضو میں بیٹھا ہوں اور میں نماز پڑھ لوں۔ پھر باوضو رہنے والا شخص بے شمار برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بے شک۔ مطلب جھوٹ ہے، سب سے زیادہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ایسے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور ایسے مطلب ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بے دریغ ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، حالانکہ فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اس کا اپنا ایک ایمان کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور باوضو رہیں، اور جب اپنے وہاں کاروبار کی جگہ پہ جائیں صبح سورہ یاسین پڑھ لیا کریں، اور قرآن پاک ٹھیک ہے لگائیں، قرآن پاک سننا بھی ثواب ہے، لیکن اگر خود پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے۔ ٹھیک، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام آپ لوگ دیکھتے رہیے گا، ہم بریک لے رہے ہیں یہاں پہ، وقفے کے بعد واپس لوٹیں گے انشاءاللہ۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ لائیو کال کے ذریعے آپ لوگ شامل ہو رہے ہیں جی پروگرام میں، ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اپنے سوالات، اپنے مسائل ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی رہنمائی ساتھ ساتھ کی جا رہی ہے۔ مکمل انشاءاللہ رہنمائی ہوگی۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہر دوسرا شخص جس طرح ابھی بھی ہم بات کر رہے تھے، اور جو ہے وہ آج کل کے اس دور میں کاروباری اعتبار سے ہی ہمیں پریشان جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو ہم چونکہ بات کر رہے تھے کہ قرآن کریم کی تلاوت صبح میں اپنی جو ہے وہ کاروباری جگہ پر اس کو پڑھنے سے، اس کو لگانے سے برکت میں کس طرح مزید اضافہ ہوتا ہے، اس پر ہم بات کر رہے تھے، اور کچھ اجتماعی وظائف بھی اسی جو ہے وہ صورت میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ علامہ صاحب انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں، بسم اللہ حضور فرمائیے گا۔
دیکھیں قرآن پاک ہم جب پڑھتے ہیں نا تو جی قرآن پاک کے ایک اپنے فیوز و برکات ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، آسمانوں سے فرشتے اللہ کی رحمتیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اس کی بے شمار روایات بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں کہ ایک تو گھر میں نماز بھی پڑھنی چاہیے، مسجد میں جائیں فرض پڑھیں، واپس گھر آ کے اپنی بقیہ نماز گھر میں پڑھیں، زیادہ ثواب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے کریں۔ قرآن ہمارے گھروں میں نہیں پڑھا جا رہا، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو پریشان نہ ہو۔ اس سلطانی صاحب، اگر ہم بالفرض قرآن پاک پڑھنے والے بھی لوگ ہیں نا، جی پریشان وہ بھی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جس طرح قرآن پاک کا تقاضا ہے ہم اس طرح قرآن کو پڑھ نہیں رہے۔ ایک ہوتا ہے کہ قرآن بندہ پڑھتا ہی نہیں ہے، ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے لیکن ایز اے فارمیلٹی سمجھ کے پڑھتا ہے۔ فارمیلٹی، بالکل۔ تو فائدہ کیا ہوا؟ اس سے بہتر ہے کہ نہ پڑھیں اگر فارمیلٹی سمجھ کے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن تو وہ ہے کہ جو ہمارے پڑھنے کے لیے آیا ہے، ہمیں بدلنے کے لیے آیا، ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو پھر اس قرآن کے پورے پورے فیوز و برکات اللہ تعالی ہمیں دے، یعنی قرآن کو پوری توجہ سے ہم سنیں بھی اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھیں بھی۔ قرآن کو توجہ سے سننا، خاموشی سے سننا اور توجہ سے سننا، یہ دونوں چیزیں فرض ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ہم خاموشی سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ دونوں کام ہم نہیں کرتے ہیں۔ محفلوں میں قرآن بھی پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور وہیں بیٹھ کے لوگ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس لیے کوئی بھی سلطانی صاحب ہم عبادت کریں نا تو اس کو فارمیلٹی سمجھ کے نہ کریں، اللہ کی عبادت سمجھ کے کریں کہ یہ عمل جو ہے یہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو جب ہم اللہ کی عبادت ہے، اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ حج کے موقع پر لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، وہاں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بھئی قبول ہوتی ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا کے تو قبول نہیں کرنی ہے۔ قبول اگر دعائیں ہوتی ہیں تو آج ہم چل پھر رہے ہیں نا، ہم سروائیو کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ وہ دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، یہ نہیں ہے۔ وہ جو بارگاہ ہے نا وہ قبول کرتا ہے۔ اگر دعائیں قبول نہ ہوتی تو جس طرح پہلے قومیں تباہ ہو گئیں اور ان کی شکلیں بگڑ گئیں، یہ آج ہمارے لیے بھی ہو سکتا تھا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے، اور ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر دعا قبول نہ ہو تو ہم دوسری نماز ہی نہ پڑھ سکیں۔ ایک نماز پڑھتے ہیں پھر دوسری نماز، اس لیے کہ پہلی اللہ نے قبول فرما لی ہے، دوسری کی توفیق دی ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے حج کے حوالے سے بات کی، چونکہ ویسے موضوع تو نہیں ہے لیکن چونکہ موسم حج کا ہے، ماشاءاللہ قافلے جا رہے ہیں اور یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بھی آج کل ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کا اس چیز پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ ارد گرد کے اپنے پڑوسیوں کا خیال پہلے کریں اور اپنے دوستوں کا خیال پہلے کریں۔ آپ کے بہن بھائی مستحق ہیں اور لوگ حج کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں، یعنی اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ جس کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے وہی جا رہا ہے، ظاہر ہے۔ یہ بھی ایک لوگوں کا بڑا ایک عجیب سا، ایک بڑا الگ سا سوال نظر آتا ہے آج کل۔ دیکھیں نا، یہ تو چیزیں ساری جو ہیں یہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ بالکل۔ اصل تو حج من استطاع الیہ سبیلا میں، اگر بندہ حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس طاقت میں یہ نہیں ہے کہ اب اس کے محلے میں لوگ غریب ہیں یا مطلب ہے کہ اس کے شہر میں لوگ غریب ہیں تو وہ حج پہ نہیں جا سکتے۔ مین چیز ہے کہ حج پہ جانے والے کے لیے شرائط کیا ہیں؟ تو وہ شرائط تو یہ ہے نا کہ جو اس کی فیملی ہے ان پر وہ پورا اترتا ہے کہ نہیں، کہ وہ اس کے گھر والے ہیں ان کو پورے لوازمات دے کے جائے، ان کا جتنے دن کا مطلب ہے کہ وہ حج کا اس کا سفر ہے ان کے پیچھے سارا بندوبست کر کے جائے، پھر اپنا جو اس کا سفر ہے اس سفر کے تمام شرائط پورے ہوں، تو وہ اب سارے معاشرے اور سارے اگر ایسا تو ہو تو پھر میرا خیال کوئی بھی نہ سارے پاکستان میں سے کوئی حاجی نہ ہو سکے، کوئی بھی نہ جا سکے، تو لوگ سب کی ہیلپ ہی کرتے رہے، خدمت ہی کرتے رہے۔ وہ ٹھیک ہے ایک علیحدہ کہ حج بھی تو ایک جب بندہ جاتا ہے تو دیکھیں نا کہاں وہ پیسے خرچ کرتا ہے، ایسے ہی وہ بھی تو ایک پیسے خرچ کر رہا ہوتا ہے کہ حج ایک بدنی عبادت بھی ہے، حج ایک مالی عبادت بھی ہے،
بے شمار مال وہ خرچ کر کے جاتا ہے، تو اس لیے پھر وہاں جا کے وہ قربانی بھی کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ ساری تمام چیزیں اس میں ہاں، شامل جو ہوتی ہیں وہ سارے معاملات یہ ایسے چیز ہوتے اس میں نہیں آ رہی ہے کہ اپنا یہ تو ویسے ہی ایک بندہ مومن کے لیے ویسے عام حالات میں بھی ہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ وہ حج پہ جائے عام۔ اب اچھا ہو گیا کہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جی جی لوگ ہمارا ایک طبقہ ایسا ہے، وہ کہتے ہیں اتنے جانور ذبح کر دیتے ہیں، کیا کرنا ہے، قربانی کے حوالے سے۔ قربانی کے جانور ذبح کر دیتے ہیں، بالکل بالکل تو یہ نجائز کرتے ہیں، اور یہی آپ پیسے جو ہیں وہ لوگوں کو تقسیم کر دیا کریں، جانور کر بھائی لوگوں کو پیسے دیں جس نے دینے ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں اتنا جانور قربانی کے موقع پہ ذبح ہوتا ہے، لیکن جتنا اللہ کے رستے میں یہ جانور ذبح ہوتے ہیں یہ کئی گنا زیادہ ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے عوض میں دیکھیں جو حرام دوسرے جانور ہیں، جی جی جو دوسرے ان کو دیکھو نا گنتی کے آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آتے ہیں، آتے ہی نہیں ہیں، بالکل ایسے ہی۔ وہ حرام جانور وہ نظر ہی نہیں آتے ہیں، مطلب ان کی تعداد دیکھ لیں کہ کتنی ہے۔ ایسے ہی ایسے تو ایک نظریہ یہ ہے لوگوں کا کہ لوگوں کے دماغ خراب کرنے کے لیے کہ آپ ایسے ہی جانور ذبح کر دیتے ہیں، آپ یہی لوگ کسی غریب کو دے دیں، پیسے دے دیں، ایک آئیڈیالوجی کا نظریہ ہے یہ بھی لوگ، لیکن نہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے نبی کی بھی سنت ہے، اس لیے قربانی جو ہے یہ واجب ہے، اور قربانی دینی چاہیے، جو استطاعت اور طاقت رکھتا ہے اسے قربانی دینا چاہیے، اور قربانی دینے سے اللہ تعالیٰ دیکھو نا ایک ایک بال کے بدلے اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو یہ قربانی اس چیز کے ساتھ اٹیچ نہ کریں کہ آپ قربانی کا جانور ذبح نہ کریں اور آپ دوسرے یہی پیسے لوگوں کو تقسیم کر دیں، ویسے کر دیں، لیکن قربانی ضرور کریں۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ دو تین چیزیں ضمناً ہماری گفتگو میں چونکہ شامل ہو گئیں تو ہم نے چاہا کہ اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لی جائے، چونکہ موسم ہے حج کا بھی اور آنے والے دنوں میں قربانی کا بھی ایک بہت بڑا فریضہ جو ہے وہ مسلمان انجام دینے والے ہیں، اور اس میں بھی اپنی اپنی محبت، اپنی اپنی عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن چونکہ کئی جو ہے وہ سالوں سے اب قربانی کے بھی ٹرینڈ کو بہت حد تک چینج کر دیا گیا، یعنی اس میں بھی بہت زیادہ چیزیں چینج ہو گئیں، اور ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں، اور اس بات میں کوئی ایسا دہرائی نہیں ہوتی کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اس میں حقیقت ہے مکمل کہ استطاعت سے بہت دور ہو گئی بڑھتی ہوئی اس مہنگائی کے ساتھ ساتھ۔ تو انشاءاللہ ہم مزید آگے بڑھ کر ہمارے جو پروگرام راہ فلاح میں خاص طور پر ایک موضوع کا جو انتخاب ہوتا ہے، جو آپ لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اس میں انشاءاللہ قربانی کے فرائض کے حوالے سے، قربانی کے مسائل کے حوالے سے مکمل گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اس پر ہم بات بھی کریں گے اور احباب کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے علماء کے جو ہے وہ ایک خوبصورت پینل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے تاکہ اس پر بات کی جائے مکمل طور پہ اور لوگوں کی رہنمائی ہو سکے انشاءاللہ۔ اور جو خرافات ہم آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں، یعنی کئی گزشتہ سالوں سے جو قربانی کے حوالے سے مسائل لوگوں کو پیش آتے ہیں، اس پر ہم کوشش کریں گے کہ دیکھا اور سنا جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے ہمیں اور شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، ہم اس پر انشاءاللہ ساتھ ساتھ بات کرتے رہیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، معاملات جو ہے وہ سب کے لیے آسان ہو جائیں، اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، خاص طور پر جو احباب ہمیں دعاؤں کے لیے احباب کہتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ مکمل ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم دعا گو رہیں گے، پروردگار عالم اپنا کرم فرمائے۔ واٹس ایپ کے ذریعے جو مختلف سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، انہی میں سے کچھ سوالات کو ہم شامل کریں گے ساتھ پروگرام میں تاکہ ان پر بھی جو ہے وہ بات کی جائے۔ بیرون ملک سفر کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے سوال کر رکھا ہے علامہ صاحب، اور احباب چونکہ اگر ہم بات پھر وہی ہے کہ اگر ہم یہ بیرون ملک سفر کی بات کریں لوگوں کی، کہ لوگوں کا بہت زیادہ اس میں رجحان بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کاروبار اور مسائل اور پریشانیوں کی وجہ سے لوگوں کی جو ہے وہ یہ ہجرت کرنا یہاں سے، اور یہ ایک نیت کر لیتے ہیں احباب کہ ہم یہاں سے چلے جائیں اور کسی دوسرے ملک میں جا کر کاروبار کریں، محنت کریں اور اپنے گھر والوں کا خیال کیا جائے۔ تو ہر دوسرا بندہ یہ چاہ رہا ہے، آج کل لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں بہت زیادہ، تو لیکن حقیقت میں جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ کیا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی اس صورت میں وظائف کرنا چاہتا ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے، کچھ جاننا چاہتا ہے، تو سفر کے اعتبار سے بھی کچھ فرمائیے گا، برکت کے لیے بھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سفر کے حوالے سے، وہ بھی میں چاہوں گا آپ اپنی انداز میں ضرور بتائیے گا۔ دیکھیں سفر کے متعلق ہے کہ یہ تو انسان جو جیسا بھی سفر کر رہا ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ استخارہ کرے اس کا،
سنت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سفر پر جانے سے پہلے استخارہ کرے. اگر استخارہ بہتر ہے تو پھر سفر کرے، اگر استخارہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ سفر چھوڑ دے. ہجرت انسان کی زندگی کے اندر ہے کہ اگر انسان کا ایک جگہ پہ کاروبار ٹھیک نہیں ہے تو وہ متبادل دوسرا کاروبار کر لے. ایک جگہ پہ اگر وہ خوش نہیں ہے یا کوئی مصائب کا وہ شکار ہے تو وہ اپنی اس جگہ سے موو کر جائے، وہ شفٹ ہو جائے، ہجرت کر جائے، دوسری جگہ پہ چلا جائے. تو ہجرت کرنے سے بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ بڑیاں آگے دروازے کھول دیتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ناظرین استخارہ کر لیا کریں پہلے، جو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اس کے مطابق رات کو سونے سے پہلے استخارہ کر کے آپ سو جائیں. 3 دن کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ مدد فرمائے گا اور آپ کی رہنمائی ہو جائے گی اس استخارے میں. دوسری بات یہ ہے کہ بندہ جب اگر استخارہ بہتر ہے تو پھر سفری کچھ دعائیں ہوتی ہیں، وہ دعائیں انسان پڑھ لے اور اپنے سفر کو خوشگوار بنانے کے لیے انسان، میرا جو تجربہ ہے کہ اپنا مائنڈ نیگیٹو نہ رکھے، پوزیٹو رکھے. یعنی اپنی سوچ کو آپ بہتر کریں اور سوچ اس طرح بہتر کریں کہ اس سوچ میں دوسروں کے لیے خیر مانگی جائے. اور جب بندہ دوسروں کی خیر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی خیر فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. تو یہی ہے کہ آپ دوسروں کی خیر مانگیں، سفر پہ جائیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں اور گھر سے تھوڑا بہت قرآن پاک پڑھ کے نکلیں. ایک تو یہ ہے جو ہمارے بزرگوں کا ایک تھا کہ گھر سے تھوڑا سا قرآن، اور پھر اس سے قرآن یہ بھی قرآن ہی ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے اور آخری دونوں صورتیں جو ہیں فلق اور ناس، ان کو پڑھ کے آپ اپنے اوپر پھونک مار کے دم کر کے نکل جائیں. اس سے بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی بھی رستے میں کسی قسم کی رکاوٹ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ فرماتا ہے. تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں. ایک اور بات جو بڑی ضروری ہے کہ آپ تھوڑا بہت صدقہ خیرات بھی کر کے نکلیں. مطلب گھر سے آپ نکل رہے ہیں، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز صدقہ کر دیں. یہ صدقہ بھی تمہاری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اور بہترین ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں اور میں ٹھیک ہو جاؤں تو آپ صدقہ کریں. صدقہ کرنے سے آپ اس مرض سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے جس مرض میں آپ مبتلا ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، ہم زیادہ تر ان کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا سر میں بھی درد ہوا تو ڈاکٹر کے پاس دوڑ گئے، میڈیکل سٹور پہ ہم دوڑ گئے، یہ دوائی کھا لو، یہ دوائی کھا لو. اگر ہم تھوڑا سا اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق اگر تھوڑا سا اپنی زندگی کو بنا لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف اپنا مائنڈ ہی پوزیٹیو کر لیں تو بے شمار بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے. کیونکہ زیادہ تر تو انسان یہی ہے نا کہ ہم اپنے مائنڈ کو نیگیٹو اپلائی کرتے ہیں. یعنی دوسروں کے لیے ہر وقت بیٹھے یا جھوٹ بولتے رہنا یا دوسروں کے بارے میں سوچتے رہنا کہ یہ فلاں ایسے ہو جائے، فلاں ایسے ہو جائے. جو ہی آپ اپنے اس مائنڈ کو نیگیٹو آپ استعمال کریں گے تو آپ بھی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے. اور اگر آپ یہی ذہن فریش رکھنا ہے تو آپ کسی کی طرف دھیان ہی نہ کریں، دوسروں کے لیے دعائے خیر مانگیں، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی خیر فرما دے گا. کوئی بھی بات ہو تو آپ کوشش کریں کہ ان نیگیٹو باتوں سے آپ نکل جائیں. تو دیکھیں آپ، یہ باقی کوئی بیماری نزدیک نہیں آتی. یہ ٹھیک ہے بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اسے دور کرتا ہے. یہ بات نہ بٹھائیں کہ کوئی نیک بندہ جو ہے وہ بیمار نہیں ہوتا. سارے بیمار ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی آخری ایام میں آپ بھی بخار میں تھے. یہ کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ عذاب کی صورت میں چیزیں نازل کرتا ہے، بعض دفعہ امتحان کی صورت میں نازل کرتا ہے.
تو اس لیے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، بیماری دوسروں سے کی خیر گناہوں مانگیں۔ کا جھرنا، یہ بھی ایک ہم نے جو ہے وہ ہاں، سن یہ رکھا بھی ہے ایک روایت اس میں حوالے آتا ہے سے۔ کہ ایک دن کا بخار ایک سال کے گناہ تمہارے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ایک دن کا بخار ہے، ہم 1 گھنٹہ بخار نہیں برداشت کرتے ہیں، ایک دن کا بخار 1 سال کے اللہ تمہارے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ اس مالک کی طرف سے ہی تکلیفیں آتی ہیں، پھر وہی مالک ہی اس کو دور کرنے والا ہے، وہی صحت دینے والا ہے، تندرستی دینے والا ہے۔ یہ بات ہم اپنا عقیدہ اتنا مضبوط کر لیں کہ ہم ہر سانس میں کہیں کہ مالک تو ہمارا مددگار ہے بس، اور وہ بے شک مددگار ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں میں تمہاری مدد کرتا ہوں، ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم، کہ اللہ فرماتا ہے مومنوں میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں اور کافروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ تو جب ہمارا ہے ہی مددگار وہی ہے، ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین بار بار پڑھتے ہیں، نماز کی رکعت میں پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ میں، تو پھر یہی ہے کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ بے شک۔ تو اس لیے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو نا ان چیزوں سے دور رکھیں، اللہ کے اور قریب اپنے آپ کو کر لیں تو بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جواب سن لیا آپ نے۔ خاص طور پر بیرون ملک جو ہے وہ سفر کے لیے جو اب آپ یہ ارادہ رکھتے ہیں، یہ نیت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے خاص طور پر ایک تو احمد صاحب نے کہا کہ استخارہ بہت ضروری ہے، یعنی آپ خود بھی کرنا چاہیں تو زیادہ اچھی بات ہے، وہ بہتر ہے، آپ کر سکتے ہیں، اور مکمل اس میں رہنمائی انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو مل جائے گی کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہو سکتا ہے۔ جلد بازی میں فیصلے جو ہیں وہ اکثر انسان کے لیے پریشانیاں اور جو ہے وہ مسائل کھڑا کر دیتے ہیں، تو اسی لیے جلد بازی کسی بھی ایسے کام میں نہ ہو، تحمل مزاجی اپنی زندگی میں اپنی شخصیت میں لاتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیے، تاکہ پروردگار عالم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کے معاملات آسان ہو سکیں، بہتر ہو سکیں، اور اسی کی کوشش کرتے رہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جتنے بھی ہمارے آج کے پروگرام میں کالر شامل ہوئے، سوالات کیے گئے، اب آپ نے اپنے بارے میں پوچھا، اور خاص طور پر کاروباری اعتبار سے ہم انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ اختتامی گھڑیوں کی طرف جائیں گے کہ ہمارے ملک پاکستان کی پروردگار خیر فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں، مسائل کا شکار ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے لیے پروردگار عالم آسانیاں ان سب کے لیے پیدا فرمائے۔ خاص طور پر کاروباری اعتبار سے جو گھر، جو فیملیز، جو خاندان بہت پریشان نظر آتے ہیں، پروردگار ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرمائے، اور کسی کا محتاج نہ کرے ان کو، اپنے ہی آگے بس ہاتھ پھیلانے کی جو ہے وہ یہ کوشش رہے، نہ کہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، چونکہ ایک پروردگار ہے، ایک ایسا رب ہے، اور جب اس بارگاہ سے مانگا جاتا ہے ہمیں عطا ہوتا ہے، ہمیں ملتا ہے، اور دھتکارا نہیں جاتا ہے اس بارگاہ سے۔ لیکن اگر ہم دنیاوی طور پر اگر یہ بات کریں تو ہر کسی انداز میں، ہر کسی جو ہے وہ شعبے میں ایسا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو تذلیل کرتا ہے شخصیت کی، معاشرے میں لوگوں کی، تو اسی لیے ایسے لوگوں سے بچنا ہے۔ مالک کائنات ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ، ہمارے اس پروگرام کے لاسٹ میں آپ دعا میں شامل ہو جائیے گا، آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام حی علی الفلاح میں ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، علامہ صاحب کو، اور ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنے بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والے، سننے والے اس دعا میں شامل ہیں، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، آمین آمین۔ نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما۔ یا اللہ ہم سب کی خیر فرما، پوری امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ آمین۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس دین متین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا، جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم